پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ایک اور فیصلہ آ گیا۔ فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 16 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ 34 ملزمان کو بری بھی کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے مقدمات میں بہت سے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہے۔ اب یہ اٹس اے میٹر آف دیکھنا پڑے گا کہ فیوچر کیا ہے پارٹی کا، فیوچر کیا ہے اتنا ایکسپیرینس ہے اور ان فیصلوں سے کیا چیزیں انہوں نے خود وٹنس کی ہیں۔ تو سینئر صاحب نے تجزیہ کار منیب فاروق صاحب نے جوائن کیا، جی ان سے پوچھیں۔ جی السلام علیکم جی، تھینک یو فار یور ٹائم، بہت شکریہ منیب، کیسے ہیں آپ؟ یہ ذرا اس فیصلے کے بارے میں بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے بیسکلی تو یہ تسلسل ہے یا کنٹینیوٹی ہے ان پچھلے فیصلوں کی جو مختلف اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے آئے تھے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آگے جا کر جب یہ ہائر کورٹس کے اندر چیلنج ہوں اور ان کی اپیلیں سنی جائیں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا یہ فیصلے مکمل طور پر قانون اور آئین کے مطابق دیے گئے، کیا ان کے اندر کوئی قانونی طور پر کوئی ایسا حکم تو نہیں تھا، کوئی ایسے لوپ ہولز تو نہیں تھے جن کو ہائی کورٹ کی سٹیج پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر تو یہ فیصلے اپنی لیگل سٹینڈنگ رکھتے ہیں اور اوپر کے کورٹس کے اوپر کے اندر بھی ان کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر سم ٹائم ڈاؤن دا لائن یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلے کسی طرح کے دباؤ یا انٹرفیرنس کا نتیجہ تھے اور یہ فیصلے خود کو وتھ سٹینڈ نہیں کر پاتے تو وہ پھر ظاہری بات ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی ہے جس کے اندر سیاسی کیسز بھی ہوئے، سیاسی فیصلے بھی ہوئے، اور یہ دوبارہ ایک بدقسمت مثال ہوگی اگر یہ فیصلے اپنی جگہ نہ بنا پائے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ صحیح، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ جی یہ تو کافی آبویس ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ کیونکہ فوجداری معاملات ہیں، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے دیا گیا ہے، اس کے اندر دو تین چیزوں کی اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے اندر خود کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے بفور دا کورٹ، آبویسلی کیونکہ آپ کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ پھر ونس یو سرنڈر اونلی دین یو کین فائل این اپیل۔ آپ ان ایبسینشیا یا ایبسکانڈ کرتے ہوئے یا پیشی نہیں ہو تو آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ قانونی ایک نقطہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ابھی تک تو جن لوگوں کو، جو لوگ کورٹ میں تھے یا پروسیڈنگز اٹینڈ کر رہے تھے، 2-3 کیٹیگریز تھیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو ان کی تعداد کم ہوگی، ورکر زیادہ ہوں گے، جو آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ کے اندر تھے، تو ان کو تو ایک سزا ہو گئی تو ان کا سٹیٹس تو وہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو بیل پر تھے لیکن پروسیڈنگز اٹینڈ کر رہے تھے، اور اگر وہ اس دن موجود تھے تو ان کو وہیں سے گرفتار کر لیا گیا ہوگا۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو جنہوں نے ایگزمپشن لی ہوئی تھی اپنی حاضری سے۔ اب اگر تو وہ لوگ ونس دی ججمنٹ ہیز بین پروناؤنسڈ، اگر تو وہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں بفور دا کورٹ تو پھر تو ٹھیک ہے، بٹ if it doesn't take place تو پھر وہ لوگ اگر نہیں آتے تو وہ نیچرلی پھر ابسکانڈ کر رہے ہوں گے اور وہ وانٹیڈ ہوں گے بائی دا لا۔ تو ایسی صورت میں وہ انلیس دے سرنڈر، اس وقت تک وہ اپیل بھی نہیں کر پائے۔ تو منیب صاحب یہ حیران کن نہیں کہ وہ بہت سے ایسے لیڈر جن کو سزا بھی ہو گئی ہے اور اس کے باوجود وہ شوز میں بھی آتے ہیں اور وہ دیگر گیدرنگز میں بھی ہوتے ہیں، ان کو گرفتاری نہیں ان کی ہوتی، یہ تو بڑی حیران کن سی بات نہیں ہے؟ اچھا، اس میں جو شوز میں آنے والی بات ہے وہ شاید غالباً عمر ایوب صاحب کی ہے کہ وہ 1-2 شوز میں آئے۔ وہ خیبر پختونخوا میں سارے موسٹلی جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر چلے گئے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ ونس کسی کو سزا ہوتی ہے تو پھر پولیس جاتی ہے یا عدالت کے حکم پر پولیس جاتی ہے اس علاقے کی کہ جن کو گرفتار کیا جائے جہاں سے بھی۔ اب کیونکہ ہمارے معاملات ادھر اور ہیں اور حالات ایسے ہیں، وہاں خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، شاید کوئی اتنی سیریسنس بھی نہیں ہے یا اتنی کیننس بھی نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ججمنٹ پروناؤنس ہو چکی ہے، ڈسکوالیفائی وہ ہو چکے ہیں۔ اب اسی لیے پھر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ادروائز اف دے کم ٹو اسلام آباد تو نیچرلی ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، یا اگر لاہور کی طرف آئیں گے تو انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ یہ سارے میرے خیال میں آن پرپز اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اپیرنٹلی ایک گورنمنٹ کا کور لے کے بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اور اس کو کسی صورت یہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ڈاٹس کو، اگر کوشش کی جائے کہ بھئی سپریم کورٹ سے ضمانت مل جاتی ہے 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو، پھر علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے 3 سال بعد، اور پھر یہ والا رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کو بھی ایز اف یہ جیسے
आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला तस्वुर किया जा रहा है, तो क्या कोई कनेक्ट कर सकते हैं हम इन सारे मामलों को एक दूसरे से? यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये? देखिए, नहीं, मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जमानत हुई वो एक और उसकी कैटेगरी है, वो शायद वैसे भी हो जानी थी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, आप देखिए बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होती तो चलें, डिस्क्रेशन है, लेकिन आप अप्लाई जरूर करते हैं। और अदालतें नॉर्मली अगर तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हो या कोई बंदा ऑलरेडी मौजूद हो किसी कस्टडी में किसी और केस में, जिस तरह इमरान खान साहब ऑलरेडी सजा काट रहे हैं अडयाला में, तो उनको इन केसेस में बेल डिनाई करना एक बड़ा फजूल सा फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का। इसीलिए अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसे रिमार्क्स पास नहीं किए जो कि मेरिट्स को प्रेजुडिस करे। दूसरी बात यह कि जो अलीमा खानम साहिबा के साहबजादे हैं उनकी अरेस्ट के ऊपर लीगली तो वो मुझे इनडिफेंसिबल लगता है, unless there is some new evidence that has come on surface which I fail to understand कि वो कौन सी है। जो फुटेजेस की बात की जा रही है वो तो they were there from the day one। अब चलें, उनको अरेस्ट अगर कर लिया गया है तो अदालत के अंदर साबित भी करना होगा कि फिजिकल रिमांड से कुछ निकला है। एक उनके साहबजादे तो ये एविडेंस दे रहे हैं, इट्स अ परफेक्ट एलिबाई, टाइम स्टैम्प्ड फोटो है कि जी वो 9 मई वाले दिन तो इधर लाहौर में थे ही नहीं। तो अनलेस देयर इज एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, आप उन्हें किस बिना पर यहाँ रखेंगे? प्रोवोकेशन की क्या सबूत है कि उन्होंने किसी को प्रोवोक किया? जहाँ उनके दूसरे साहबजादे शेर शाह वो हसन अजीज साहब के साथ खड़े थे, हाँ उनको आप कर सकते हैं, बट 2 साल 2 महीने के गुजरने के बाद अगर आप किसी को डिलेड अरेस्ट करते हैं तो देन यू हैव टू हैव सफिशिएंट ग्राउंड्स टू डू इट। अब ये मैं लीगली बात कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली कोर्ट विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब की बात आपने की और जनाब उस हमले की, अगर इसको जो कॉम्परेबल व्यू लिया जाता है, देखिए अदालत दहशत गर्दी को कैसे डिफाइन करती है, दहशत गर्दी की डेफिनेशन इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के अंदर क्या है, और उसको मुख्तलिफ चीज़ों से अदालत ने किस तरह डिसीजंस को दिया हुआ है मुख्तलिफ पैराओं में, वो देखने की ज़रूरत है। अगर जो सरकारी अमलाक या फौजी अमलाक के ऊपर हमला और राना सनाउल्लाह साहब के डेरे या घर के ऊपर हमले को अदालत ने इक्वेट किया है, देन वी रियली हैव टू सी कि वो कौन सी बुनियादों पर किया है। अगर वो भी दहशत गर्दी है और ये भी दहशत गर्दी है तो बाय एंड लार्ज सजा तो एक जैसी होगी। सही। अच्छा मुनीब, व्हाट अबाउट द लीडरशिप ऑफ पीटीआई? शाह महमूद जो है उनको सब पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी एज अ लीडर, या आपको लगता है कि इस मामले पे भी डिस्प्यूट पार्टी में हो सकता है? मे बी फवाद चौधरी कहें कि वो लीडर बनना चाहते हैं, या ये क्लैरिटी है पार्टी में? फवाद चौधरी साहब का तो स्टेटस से भी क्लियर नहीं है, उनको तो पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, लेट अलोन के कोई उनको कोई लीडरशिप में जगह दी जाए। इमरान खान साहब ने मुलाकातें उनसे कर ली जब वो जेल ट्रायल में जा रहे थे, लेकिन उनको एक जुमला लगता है कि उन्हें आप पार्टी में वापस बुलाएं। आई थिंक ही इज अ पोटेंट फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स इन पीटीआई इन द सेंस के एटलीस्ट ही हैज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ही कैन टॉक सेंस, मे बी पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बट उनकी तो वापसी ही मुकम्मल नहीं हो पा रही पीटीआई के अंदर, तो हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो लीडरशिप में आएंगे। दूसरी बात शाह महमूद कुरैशी साहब की है। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड इंसान है, बट उन्होंने भी एक ऑर्डियल झेला है जेल के अंदर। अब उनकी फाइनली अगर वो आ जाते हैं बाहर, जो कि इन ऑल लाइकलीहुड वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ जो इन फाइटिंग है पीटीआई की उसको भी देखना पड़ेगा ना कि कौन उन्हें किस रोल में एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, बाय फार कुरैशी साहब बहुत सीनियर हैं सारों से, तो क्या इमरान खान साहब उन पर हाथ रखेंगे कि ठीक है जी अब ये चेयरमैन होंगे और ये पार्टी संभालेंगे? आई थिंक जो खान साहब कहेंगे वो होगा। अच्छा, और ये सेक्रेटरी जनरल का जो मामला है सलमान अकरम राजा का, वो कह रहे हैं इस्तीफा आज वो दे देंगे, तो ये क्या मतलब बाई इलेक्शन लड़ने से मुताल्लिक कोई क्योंकि अलीमा खान साहबा कह रही है कि इमरान खान ने तो मना किया है कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ना है और पार्टी ये फैसला कर रही है कि बाई इलेक्शन में जाना है हमने। देखिए उसमें भी 2-3 चीजें हैं ना कि खान साहब ने तो ये कहा, बट डिड ही एक्चुअली से कि आई लीव इट टू द पॉलिटिकल कमेटी ऑफ द पार्टी? अगर उन्होंने वाकई छोड़ दिया है कि सियासी कमेटी डिसाइड करे, देन सियासी कमेटी ने 9 और 13 का डिवीजन थी, 9 लोगों ने कहा ना लड़े, 13 ने कहा लड़े, तो शायद ये हुआ। अब राजा साहब से अलीमा खानम साहिबा की क्या बहस हुई है और राजा साहब इस स्टेज पर क्यों आए हैं? क्योंकि उन्हें तो अलीमा खानम साहिबा की सपोर्ट हासिल थी। राजा साहब इस स्टेज पर क्यों आए हैं कि उन्होंने खुद को इस जगह पर महसूस किया है कि नहीं यार मैं अब ये ओहदा ही छोड़ देता हूँ, और उन्होंने कहा फिक्री और मुआशी आज़ादी
को وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو کون سی ایسی فکر کی آزادی انہیں یہاں خطرے میں نظر آئی؟ باقی راجہ صاحب ایک آنریبل انسان ہیں, آنیسٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اچھے وکیل ہیں, بٹ وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے. اور دیکھیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنا اگر واقعی خان صاحب بھی مان جاتے ہیں, دیٹ مینس کہ وہ پی ٹی آئی میں بھی بالکل کارنر پہ چلے جائیں گے. ان کے پاس دیکھیے نہ وہ ایم این اے ہیں, نہ ان سینیٹر ہیں, نہ وہ اور کوئی عہدہ رکھے ہوئے ہیں. کیسز تو پھر بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے لڑ رہے ہیں, لیکن کیا ان کی پی ٹی آئی کے اندر وہ جگہ ہے جو راجہ صاحب کو دی گئی تھی؟ نہیں ایسا صحیح. اور جن کے خلاف فیصلے آئے ہیں وہ اپنے اریسٹ کو ڈیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آلریڈی کر رہے ہیں. دیکھیے مزید ڈیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ by keeping themselves hidden in KP خیبر پختونخوا کے اندر, وہ آلریڈی ڈیلے کر رہے ہیں. اور as long as they delay, تو اس وقت تک تو وہ اپیل بھی نہیں فائل کر سکتے. اور پھر ظاہری بات ہے اپیل نہیں فائل ہوگی تو اس کی ہیئرنگ نہیں ہوگی تو پھر کبھی سزا معطل یا کالعدم نہیں ہوگی. اچھا مجھے بتائیں منیب, یہ جو معافی کا معاملہ چل رہا ہے, ذرا اتنا لمبا سوال میں نے کرنا نہیں ہے, لیکن یہ کیا باز گشت ہے؟ معافی مانگ لیں یا پھر تھوڑا سا کچھ کہہ, یعنی کیا چل رہا ہے؟ مجھے یہ ذرا سمجھائیں اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس بارے میں. دیکھیے یہ جو ایک معافی والی بات تھی, میں سمجھتا ہوں جو سارا ایک چیز شروع ہوئی وہ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم تھا, لیکن کالم سے ایشو نہیں ہوا. اس کے بعد جو سہیل وڑائچ صاحب ایک بڑے ایکسپیرینسڈ صحافی ہیں, انہوں نے جو باتیں کی, تجزیاتی طور پر اسے پیش کیا, اس کے اوپر اعتراض ہوا. لیکن اوور آل جو معافی کی بات ہے, دیکھیے 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ صدق کے دل سے معافی مانگے. بٹ اگر آپ اس کو if you don't get lost in the interpretation, but if you just probe into it, which I did اس وقت, تو احساس یہ ہوا کہ جو معافی والی بات ہے it is not something کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معافی مانگو and then you are scot free. وہ ایسا نہیں ہے. It is about the fact کہ آپ معافی مانگیں, ریگریٹ شو کریں, پشیمانی کا اظہار کریں, لوگوں سے, ادارے سے معافی مانگیں. لیکن وہ ایک ایکٹ ہے, معافی کا قبول ہونا اور اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ معافی مانگ لی تو سب ختم ہو جائے گا. جو قانونی معاملات ہیں وہ چلے یعنی وہ وقت نکل گیا, وہ وقت اس وقت جب لیڈرز نے معافی مانگ لی پریس کانفرنس کر کے, وہ وقت تھا اس وقت اگر مانگ لیتے, اب وہ نہیں. دیکھیے وہ بھی ایک عجیب ہی معاملہ ہے کہ جنہوں نے مانگ لی ان کو آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا, اور جنہوں نے نہیں مانگی یا جو لوگ ساتھ رہے ان کا رگڑا نکل گیا. ان تمام چیزوں کو پاکستان کی تاریخ جج کرے گی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, اور اس ملک کی سیاسی تاریخ جج کرے گی. یہ آج میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ کوئی سیلیبریٹری موومنٹ نہیں ہوتا کہ سزائیں ہو رہی ہیں کسی کو. ہو سکتا ہے مطلب اوئنگ ٹو دا ہسٹری آف پاکستان میں عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے یہ فیصلے آج سے 5 سال بعد کچرے کے ڈبے میں پڑے ہوئے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا بس ایک کامنٹ آپ کا اور چاہیے, جماعت اسلامی نے کہا ہے نومبر میں وہ احتجاج کریں گے. نکلامی جماعت اسلامی کا بیان آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں وہ احتجاج باقاعدہ فل فلیج ہوگا حکومت کے خلاف, اور تیاری پکڑیں آپ. تو یہ کیا, یہ ایسی بس اسٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے؟ نہیں, جماعت اسلامی ایک اچھا بڑا احتجاج کر سکتی ہے اور ان کے پاس ایک سیاسی طاقت بھی موجود ہے. لیکن دیکھیے احتجاج اماؤنٹنگ ٹو واٹ, اگر تو احتجاج یہ ہے کہ حکومت کو لعن طعن کرنی ہے تو وہ تو دے کین آلویز ڈو دیٹ. لیکن احتجاج لیڈنگ ٹو ریموول آف گورنمنٹ, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ملک کے اندر اس کی ایک تاریخ ہے کہ انلیس آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو اور غیر سیاسی قوتیں ہوں, جو تاریخی طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے, تو پھر آپ کسی حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں, اس کے اسٹرکچر کو گرا سکتے ہیں یا اس کے اندر کریکس ڈال سکتے ہیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہمارے ملک میں, ہماری تاریخ کے اندر ایسا نہیں ممکن کہ آپ ایک احتجاج کے ذریعے حکومت کو گرا سکتے ہیں. اور ابھی پیج تو سیم ہی ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں ابھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے, جو غلط باتیں اور رومرز وغیرہ ابھی پیج سیم ہے. بالکل نہیں, یہ یہاں پیج والی بات جو تھی وہ تو پرانا تھا. یہاں تو بس آپ سمجھیں کہ کتاب ہی ایک ہے جس کے اندر سارے معاملات ہیں. صحیح, دو قالب ایک جان. بہت شکریہ سینئر صحافی و تجزیہ کار منیب فاروق عمر صاحب.